کلیم رضوی زمین کا مسئلہ چھوڑو، میں جانتا تھا 600 سال بعد ایسے جھوٹے کلمہ پڑھنے والے پیدا ہوں گے جو کہیں گے نبی مر کے مٹی میں مل گئے۔ میں انہیں بتانا چاہتا ہوں جب میں نبی کے غلاموں کا غلام ہوں اور میرا کفن تک میلا نہیں ہوا، نبی کی حیات کا عالم کیا ہوا؟ اگر تبرکات کا انکار ہے تو اس سے بھی مضبوط دلیل قرآن سے دیتا ہوں۔ ماشاءاللہ قرآن کریم، آپ جانتے ہیں بنی اسرائیل ایک قوم ہے، بد اعمالیوں کے سبب ان پر ظالم بادشاہ جالوت مقرر کیا گیا، جس نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو روزانہ کاٹنا شروع کیا۔ بنی اسرائیل نے دعا کی اللہ اس ظالم سے نجات دے، تو اللہ نے انہیں ایک بادشاہ دیا طالوت۔ طالوت بنی اسرائیل کی فوج لے کر چلے لڑنے کے لیے، کس سے؟ جالوت سے۔ طالوت بنی اسرائیل کو لے کر جالوت سے لڑنے چلے۔ اچھا چلے تو چلے، قرآن کریم دوسرا پارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 248 رکو نمبر 16، قرآن کہتا ہے وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آیَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ۔ اللہ نے بنی اسرائیل کی مدد کے لیے آسمان سے ایک تابوت اتارا۔ تابوت یعنی صندوق، فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون ان تحملہ الملائکہ۔ اس صندوق کے اندر انبیاء کی تصویریں، حضرت سلیمان کی انگوٹھی، حضرت موسیٰ کا جبہ اور ید بیضا، حضرت ہارون علیہ السلام کا جبہ اور ناخن کاٹے ہوئے اس تابوت میں موجود تھے۔ ان تحملہ الملائکہ، فرشتے اسے کاندھے پر اٹھا کر آگے آگے چلتے تھے، اور اللہ نے اس تبرک کے طفیل بنی اسرائیل کی چھوٹی سی فوج کو جالوت کے اوپر فتح دے دی۔ اگر تبرکات سے مدد چاہنا شرک ہے تو آسمان سے اللہ تبارک و تعالی نے تابوت کیوں اتارا؟ اور قرآن کہتا ہے مما ترک آل موسیٰ، اس میں تبرک تھا عزت والے موسیٰ اور عزت والے ہارون کا۔ پتا چلا اللہ والوں کے تبرک سے مدد چاہنا ہرگز ہرگز قرآن کے خلاف نہیں، بلکہ قرآن کے مزاج کے مطابق ہے۔ جی اسی لیے تو بریلی کے امام فرماتے ہیں یا رسول اللہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ بات اتنی نہیں ہے حاضری کی، مسئلہ تو بہت بڑا ہے۔ ان کی حیات کا انکار، ان کے تصرف کا انکار، ان کے قبضہ و اختیار کا انکار، ان کے عطا کرنے کا اختیار، ان کے سماعت و بصارت کا اختیار۔ عزیزان گرامی ایسوں کی باتوں میں نہ آئے۔ الحمدللہ ہم اولیاء کرام کے ماننے والے ایسوں کی باتوں میں آتے بھی نہیں ہیں، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں الحمدللہ ہم اہل حق ہیں اور ہم کو بد عقیدوں کی سننا نہیں ہے۔ آج جن کی محفل منا رہے ہیں وہ غوث اعظم کس پائے کے ولی؟ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ آپ کے سر کے مقام رفعت کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ اولیاء جہاں آنکھیں ملتے ہیں وہ تو آپ کا تلوا ہے، لیکن جو انکار کر رہا ہے میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور کیا خوب فرماتے ہیں شکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانے۔ جنہوں نے نشہ چڑھا رکھا ہے نشہ توحید، جھوٹی توحید کا نشہ، تکبر کا نشہ، وہ تمہیں کیا جانے۔ شکر کے جوش میں جو ہیں وہ تمہیں کیا جانے۔ خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا، یا غوث آپ کا رتبہ اگر کوئی جاننا چاہے تو خضر کے ہوش سے آپ کا رتبہ پوچھے۔ غوث اعظم بغداد کے مدرسے میں بیٹھے ہوئے ہیں،
طلبا کو پڑھا رہے ہیں، اچانک اپنا ہاتھ چادر میں ڈالا، کچھ دیر بعد نکالا، ہاتھ پانی سے تر ہے۔ طلبا نے پوچھا حضور یہ کیا معاملہ؟ ابھی تو ہاتھ سوکھا تھا، چادر میں ڈال کر گیلا کیسے ہوا؟ فرمایا 1 ماہ قبل یمن سے کچھ لوگ بیعت کے لیے آئے تھے، میں نے داخلے سلسلہ کیا، آج وہ لوگ سمندر میں سفر کر رہے ہیں، جہاز میں اچانک طغیانی آ گئی، طوفان آ گیا، موجیں بے لگام ہو گئی اور جہاز ڈوبنے لگا، تو ایک شخص نے ندا کی یا شیخ عبد القادر جیلانی شیل اللہ، خدا کی قسم میں یہاں بیٹھے بیٹھے وہاں ان کی مدد کے لیے پہنچ گیا، وہ ہے غوث اعظم۔ اچھا لوگ اعتراض کریں گے صاحب جہاز سمندر میں، غوث اعظم مدرسے میں سن کیسے لیے؟ سننے کا بھی تو انکار ہے، یہ کہتے ہم نہیں مانتے سن سکتے، ہمیں یقین نہیں ہے کہ وہ سن نہیں سکتے۔ میں کہتا ہوں تم اپنے اوپر قیاس کر کے کیوں دیکھتے ہو؟ جیسے تم خود ہو اپنے پر قیاس کر کے مت دیکھو، ورنہ کبھی سمجھ میں نہیں آئے گا مسئلہ کیا ہے۔ قرآن و حدیث کو پڑھو اور ان کے آستانوں سے لگ جاؤ، سب سمجھ میں آئے گا۔ آپ جاننا چاہتے ہیں اللہ والوں کی سماعت کا عالم کیا ہے، وہ کتنا سن سکتے ہیں، جاننا چاہتے ہو؟ ماشاءاللہ، مطلب باقی کے سب لوگ جانتے ہیں اور 2 ہی لوگ ایسا ہے جنہیں جاننا ہے۔ بہت اچھی بات، نہیں ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں، یہ تو نعت خانوں کا کام ہے، بولو ہاتھ اٹھا کے، بولو ہاتھ لہرا کے، پاکستان کے نعت خان، اور جب مقرر تقریر کرنے آئے گا تو فوراً بھاگ جائے گا۔ یہ اپنی سناتے ہیں، دوسروں کی سنتے نہیں۔ دل آزاری ہو گئی ہو تو معاف کر دینا، لیکن میں نے یہی معاملہ دیکھا۔ میں پوچھتا ہوں جب تک عالم نہیں بتائے گا نعت کی فضیلت، لوگ تم کو سنیں گے کیسے؟ نعت پڑھنا اچھی بات ہے، لیکن نعت سے کیا عقیدہ بھی محفوظ ہوتا ہے؟ عقیدہ تو بیان سے محفوظ ہوتا ہے۔ اور ماشاءاللہ کچھ تو ایسے نعت خواں ہیں کہ جن کو دیکھ لو تو ان کا جسم جو لچکتا ہے تو بڑا مکروہ معلوم ہوتا ہے۔ اللہ رحم کرے، نعت کو ایسے نہیں پڑھنا چاہیے۔ بیک سائٹ میں لوگ ذکر کرتے ہیں گلے سے، حلق سے۔ عزیزان گرامی، اس قسم کی نعت سننے سے پرہیز کریں۔ تو میں عرض کر رہا تھا، اللہ والوں کی سماعت کا حال جاننا چاہتے ہو؟ آؤ قرآن کریم 19واں پارہ، رکوع نمبر 19، رکوع نمبر 17، آیت نمبر 19، سورہ نمل ہے۔ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام جن کی حکومت ہواؤں پر، جناتوں پر، انسانوں پر، درندوں پر، پرندوں پر، گزندوں پر، چرندوں پر تھی، حضرت سلیمان نے ایک مرتبہ اپنا لشکر جمع کیا۔ قرآن کہتا ہے وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ ایک مرتبہ سلیمان کے لیے ان کا لشکر جمع کیا گیا۔ اب یہ لشکر چلنے لگا، حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ، جب یہ لشکر جرار، عسکر طرار جو لاکھوں پر مشتمل تھا چلنے لگا، تو 3 میل کی دوری پر، کتنا؟ قرآن بتا رہا ہوں، حدیث نہیں۔ بولیں گے یہ تو ضعیف ہے، حدیث بتاؤ تو کیا کہتے ہیں؟ ضعیف۔ اور ضعیف کہہ کے کیا مراد لیتے ہیں خدا جانے۔ ضعیف کا مطلب بیکار ہوتا تو میں نے کل ہی بتایا، تمہارے ماں باپ ضعیف ہوں تو اٹھا کر پھینک دو۔ قرآن حتی اذا اتوا علی وادی النمل، جب یہ قافلہ وادی سے گزرا تو ایک لنگڑی چینٹی جو تمام چیٹیوں کی ملکہ تھی کہتی ہے ادخلوا مساکنکم، اے میری بہنوں اپنی اپنی بلوں میں گھس جاؤ، اس لیے کہ سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، وہ لشکر کہیں تمہیں کچل نہ دے۔ قرآن کہتا ہے فتبسم ضاحکا، حضرت سلیمان نے اس کی اس بات کو سن کر مسکرانے لگے۔ کتنے میل کے دوری سے؟ 3 میل کے دوری سے ایک چینٹی کی گفتگو، اللہ کا جلیل القدر پیغمبر حضرت سلیمان اس کی آواز سن رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں۔ وہ سلیمان جن کی نبوت بھی میرے آقا کا صدقہ ہے، آقا کی سماعت کا عالم کیا ہوگا۔ میرے امام احمد رضا کہتے ہیں ہم یہاں سے پکار رہے ہیں، وہاں وہ سنیں، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ والوں کے لیے قرب و بعد معنی نہیں رکھتا ہے۔
اور جو لوگ انکار کرتے ہیں اس سائنسی آلے سے تو سبق حاصل کرے کہ یہ سائنسی آلہ ایک چھوٹے سے کونے میں بیٹھ کر پورے دنیا کو اس نے سمیٹ کر ایک گاؤں کی شکل میں کر دیا ہے، پوری دنیا سے رابطہ ہو رہا ہے۔ آخر سائنسداں بھی تو اللہ ہی کے بندے ہیں، اللہ ہی کے بندے ہیں۔ انہوں نے یہ چیزیں ایجاد کر لی اور بتا دیا کہ جب ہمارے علم کا یہ معاملہ ہے کہ ہم اپنے علم سے ایسی ایسی عقل کو حیرت میں ڈالنے والی چیزیں بنا سکتے ہیں تو اللہ انبیاء اور اولیاء کے سننے کا عالم کیا ہوگا۔ بلند آواز سے درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی صلاۃ و سلام علیک۔ سمجھیں بڑا پرفتن دور ہے، قرآن و حدیث کا نام لے کر ایمان پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ اور میں تو بار بار کہتا ہوں کوئی فرقہ ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ میری تعلیم قرآن کے خلاف، سبھی قال اللہ قال الرسول کہتے ہیں۔ پاکستان اس حساب سے دنیا کا خوش نصیب ملک ہے کہ یہاں پر قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ فتنہ پاکستان میں تیزی سے پھیل رہا ہے، بلکہ پوری دنیا میں قادیانی فتنہ پھیل رہا ہے۔ قادیانی فتنہ کون سا؟ مرزا غلام قادیانی کا، جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، وہ بھی اپنے نبوت کی دلیل قرآن سے دیتا۔ تو قرآن پڑھنے والے بہت ہیں، کچھ لوگ اس حساب سے قرآن پڑھتے ہیں کہ دیکھا اس میں کہاں لکھا ہے نبی معمولی بشر تھے، اس میں کہاں لکھا ہے نبی کو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں ہے، اس میں کہاں لکھا ہے معاذ اللہ کہ نبی کو کسی چیز کا اختیار نہیں ہے۔ کچھ لوگ اس لیے بھی قرآن پڑھتے ہیں، ہم اہل سنت قرآن اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ سرکار کی شان عظمت کا ہمیں صحیح پتہ چل سکے، مصطفیٰ جان رحمت کی مقدس بارگاہ کے آداب معلوم ہو سکے۔ قرآن پڑھنے والے دو ٹائپ کے ہیں، ایک قرآن کو مطلب کے لیے پڑھتے ہیں اور ایک قرآن کو اس لیے پڑھتے ہیں کہ قرآن کا نور، قرآن کا فیض ہمارے دلوں میں آ جائے۔ تو آخر ذکر طبقہ اہل سنت والجماعت حنفی بریلویوں کا ہے اور یہی کامیاب و کامران ہے۔ اور جو قرآن کو اپنے مطلب کے لیے پڑھتے ہیں معاذ اللہ خود بھی گمراہ ہے، اوروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں معاذ اللہ۔ وہ قرآن سے نبی کے علم غیب کے انکار کی دلیل دیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اے عقل کے اندھو، قرآن میں جہاں دو مقامات پر علم غیب کا انکار ہے وہاں علم غیب ذاتی کا انکار ہے کہ بے اللہ کے دیے کسی کو ایک ذرہ علم نہیں ہے۔ تو الحمدللہ یہ عقیدہ تو ہمارا بھی ہے۔ اور قرآن میں 6 مقامات پر نبی کا علم غیب ثابت ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو علم غیب عطا فرمایا۔ تو ان 6 آیتوں پر تمہاری نظریں کیوں نہیں جاتی؟ بات انصاف کی ہے یا نہیں؟ یہ 6 مقامات جس میں اللہ کے نبی کا علم غیب ثابت ہے، یہ کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ قرآن نے نبی کے تشریف لانے سے مکہ کی قسم یاد فرمائی، قرآن نے نبی کے ابرو و مجگا کا، رخسار کا، آپ کی زلفوں کی قسمیں کھائی اللہ نے۔ اے عزیزان ملت، قرآن کا مطالعہ کرو، خدا کی قسم عشق نبی میں اضافے کے لیے تلاوت قرآن سے بہتر کوئی اور طریقہ نہیں ہے۔ عشق نبی میں اضافے کے لیے قرآن سے بہتر کوئی اور چیز نہیں ہے۔ قرآن کو پڑھتے رہو اور اس کے معنی و مطالب پہ غور کرتے رہو، انشاءاللہ عشق رسول میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ ہمارا یہ عقیدہ کہ اللہ کے نیک بندے عطا کرتے ہیں، غلط نہیں ہے۔ اب کوئی کہے غلط ہے، کچھ نہیں دے سکتے، پہلے تو میں پوچھتا ہوں کہ تم کہتے ہو غیر اللہ سے مانگنا شرک، پھر سعودی جب امریکہ سے مانگتا ہے تو اسلام کیسے ہو جاتا؟ تمہارے ممالک جب انگریزوں سے مانگتے ہیں تب کیسے جائز ہو جاتا ہے؟ یہی قانون وہاں بھی تو لگاؤ۔ کہتے نہیں اللہ والے نہیں دے سکتے،